صاحب ایک صاحب نے کتاب میں لکھا تھا کہ لندن میں انہوں نے کانشیس فنڈ بنایا ہوا ہے کہ آدمی کو سوچے کہ میں نے یہ حرام کا پیسہ جو ان کے نزدیک حرام ہوتا ہے تو وہ اس میں جمع کرا دیتے تھے تاکہ اس کے ذہن پہ مرنے سے پہلے بوجھ تو نہ رہے یا کہ میں نے قوم کا پیسہ کھایا یا جو گڑبڑی. ہمارے یہاں بھی اگر ایسا ہو جائے تو اچھا نہیں کریں. جس کے پاس حرام کا پیسہ ہو اور اس سے جان چھڑانا چاہے تو سب سے پہلا حق اس کے رشتہ داروں کا ہے. اچھا انہیں دے دیں. ہاں اپنی مثلاً معاذ اللہ بینک سے سود مل گیا یا کوئی اور پیسہ ناجائز طریقے پہ آ گیا تو اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے دیکھیں. فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد کرتے. تو انڈیویجول ہو گیا نا, بالکل کرنی چاہیے. اچھا ایک اور چیز یہودیوں کا جی جو پیغمبر ہیں وہ تو موسیٰ ہیں, ان کے بھائی ہارون بھی ان کے ساتھ مدد کیا کرتے تھے, لیکن جو جھنڈا میں نے دیکھا اسرائیل کا وہ ہے اسٹار آف ڈیوڈ. کسی نے بتایا کہ یہ جو ہے نا اسٹار, وہ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ پیغمبر موسیٰ تھے اور وہ جھنڈے پہ اسٹار آف ڈیوڈ کی فوٹو. حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے انہیں حکومت دی تھی اس سے پہلے یہودی جو تھے مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. 12 قبیلوں کا اصل تو یہ ہے کہ 12 قبیلے نکلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, اور یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے. پھر ایک قبیلہ ان کا گم بھی ہو گیا تھا کہ پہاڑوں میں پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا. ایتھوپیا سے لے کے بھی آئے تھے, یاد ہوگا آپ کو. جی ایتھوپیا سے ہوائی جہازوں سے لے کے بھی آئے تھے قبیلہ یہ. یہودیوں کو ہاں ایتھوپیا کے جی جب اسرائیل کو آباد کرنا تھا تو اس وقت دنیا بھر کے یہودیوں کو دعوت دی تھی کہ یہاں آئیں. تو روسی یہودی آ گئے تھے, ایران میں پہلے سے یہودی رہ رہے تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ پورے یہودیوں کو جمع کریں اور لڑائیاں کریں اور فلاں فلاں قبیلے کو ماریں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کیا تھا. سربراہ تھے ان کی, سربراہ تھے اور پہلے آدمی تھے جن میں اللہ نے نبوت کو اور حکومت کو جمع کیا تھا. اللہ نے ان کے متعلق قرآن میں کہا کہ آتاہ اللہ الملک, اور اللہ نے اسے پھر سلطنت دے دی. پھر اس دوسری جگہ پر فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلافت دی ہے. واحد آدمی ہیں جن کے متعلق اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ داؤد ہمارے خلیفہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو دکھائے گئے ساری دنیا, کہا گیا یہ تمہاری اولاد ہے, ساری آخری بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہوگا اس تک, اور فرمایا یہ ان میں جہنمی ہیں یہ ان میں جنتی ہیں ولا ابالی. اللہ نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں, کوئی جنت میں ہے تو میرا کیا ہے نفع ہے, اور جہنم میں گیا تو کیا بگاڑ دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر دکھایا ان کی اولاد کو اور کہا یہ تمہاری اولاد میں سے ایسے ہیں جنہیں میں پیغمبر بناؤں گا. تو آدم علیہ السلام نے دیکھا ایک چہرہ بہت روشن چمکدار نورانی. استفسار ہوا کہ پروردگار عالم یہ کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا تمہارے بیٹے داؤد ہیں, انہیں میں زمین میں حکمرانی بھی دوں گا نبوت بھی دوں گا. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار اس کی عمر کیا ہوگی؟ تو عمر اپنے اپنے زمانے کے مطابق ہوتی ہے نا. تو ارشاد فرمایا کہ 60 سال. آدم علیہ السلام چپ ہو گئے اور پھر ان کا اے پروردگار لوگوں کی عمریں 100 سال ہوں گی, میرے بچے کی عمر اتنی تھوڑی, اسے بڑھا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یبدل القول لدی, ہم جو فیصلہ کر لیں پھر تبدیل نہیں کرتے. پھر وہ سوچتے رہے. پھر انہوں نے کہا اللہ میری عمر, تو اللہ نے کہا 1000 سال. انہوں نے کہا اللہ میں 40 برس اپنی عمر کی اسے دے دوں بیٹے کو. اللہ نے کہا یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا اللہ میں نے دے دی. اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ لاؤ کاغذ چمڑا جو بھی اور لکھو اس پہ کہ آدم نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنی زندگی کے 40 سال دے دیے. لکھ دیا. آدم علیہ السلام سے کہا دستخط کرو. انہوں نے دستخط کر دیے. کوئی کہاں پوچھ سکتا تھا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا میرے عرش کے نیچے جا کے اسے رکھ دو. جب 940 سال آدم علیہ السلام کے پورے ہوئے تو فرشتہ آ گیا. اس سے کہا حضرت آپ کی عمر تو پوری ہو گئی, باقی اب اگر چاہیں کہ مزید تو اللہ سے
بات دعا مانگ. انہوں نے کہا بھی تو 940 ہوئے ہیں، ابھی کہاں 1000. وہ فرشتہ اس سارے قصے کو جانتا ہی نہیں تھا. تو وہ حاضر ہوا اللہ کی بارگاہ میں اور کہا تیرا بندہ یہ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پتا تھا یہ آدم بھولے گا، وَنَسِيَ ذُرِّيَّتُهُ، اور اس کی نسلوں کو بھولنے کی عادت پڑ جائے گی کہ میں بھول گیا، ہر کام میں بھول گیا یار. تو یہ لے جاؤ. آدم علیہ السلام نے جب اپنی تحریر اور سب دستخط دیکھے، وہ تحریر اور سب دستخط دیکھے تو وہ چپ ہو گئے. اللہ نے کہا نے مہربانی کی، تم بھی 1000 پورے کرو، تمہارے بیٹے کے بھی 100 سال ہوں گے. یہودی روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو اس وقت تک کئی ہزار نہیں لاکھوں کا قتل ہو چکا تھا یہودیوں کا، اور کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے. اللہ کے حکم کے مطابق تو 2 چیزیں اس وقت پیش آئیں. ایک چیز تو یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت عبادت گزار تھے، بہت خدا کی یعنی انہیں عبادت کا اتنا ذوق تھا کہ انہوں نے اپنے محل میں کمرہ بنا دیا. 24 گھنٹے ایک آتا تھا دوسرا اٹھتا، ایک آتا دوسرا اٹھتا تھا، ہر وقت خدا کا ذکر ہوتا رہتا. تو انہیں اتنا خدا کی عبادت کا شوق تھا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ایک بڑی مسجد تیرے لیے تعمیر کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک زمین تلاش کی، یہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ والی زمین. یہ انہوں نے بات کیا تھا، بنی ہوئی تو پہلے کی تھی، اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا تھا انہوں نے. تو انہوں نے جب زمین تلاش کی تو اس کے آخر پہ ایک بڑھیا کا گھر تھا، وہ فوج نے جبرن لے لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور اللہ نے فرمایا تیری اس مسجد سے کہیں زیادہ اس بڑھیا کے زمین اس کا دل عزیز ہے، اسے راضی کرو. وہ راضی کی. پھر اللہ نے منع کر دیا. داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میں تو مسجد بنانا، اب عبادت گاہ بنانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد تمہارے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے. وہ جس شخص نے کبھی چونٹی پہ پاؤں نہیں رکھا تھا، عرض کیا ہے پروردگار یہ جتنا بھی خون ہے یہ ان گناہ گاروں کو جو میں نے مارا ہے، باغیوں کو، یہ تیرے ہی حکم سے تو میں نے کیا ہے، میں نے تو نہیں کچھ کیا اپنے پاس. اللہ نے کہا جنہیں تو نے مارا ہے نا وہ بھی میرے ہی بندے تھے. گناہ گار کتنا بھی ہو ابدیت سے تو نہیں نہ نکلتا، بندگی سے تو نہیں نکل سکتا نا. داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے. پھر عرض کیا اللہ میرے بیٹے کو توفیق ہو. تو اللہ نے فرمایا سلیمان سے بنوائیں گے. پھر یہ بنی تھی مسجد جس کی تہ میں اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں نا کھدائیاں ہوتی ہیں، یہاں سے اب نکلیں گی 2-3 چیزیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا نکلے گا. یہ آذربائیجان کے جو اثرات پڑیں گے دنیا پہ اس میں سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا نکلے گا جب مصر تباہ ہوگا. اور آرمینیا جو اب ڈوبا ہے یا جو کچھ ایک کوئی خدا کا عذاب ان لوگوں پہ نازل ہوگا بہت واضح طور پہ، جسے خدا کی مداخلت لوگ کہیں گے کہ یہ تو اللہ ہی کا عذاب ہے. اور دوسری چیز یہ ہو گئی تھی کہ داؤد علیہ السلام کے لیے ایک ستارہ طلوع ہوا تھا جس کے 6 کونے نظر آتے تھے. میں نے اسرائیل کا جھنڈا اسرائیل میں دیکھا نہیں، وہاں یہی تھا. مجھے کسی نے بتایا یہ سٹار. آپ اسرائیل گئے تھے؟ آپ اسرائیل گئے تھے؟ میں اسرائیل نہیں گیا. میں اسرائیل کے پاس وہ سڑک سے گزر رہا تھا، اردن میں گیا تھا. اردن، اچھا. وہ بیت المقدس والا تو یہ جھنڈا ہے. ہاں وہاں تو سامنے نظر آتا ہے. جی ہم اردن گئے تھے تو ہم نے بھی دیکھا سامنے بیت المقدس. وہ جو 6 کونوں والا ستارہ نکلا تھا نا، یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بشارت دی گئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی یعنی ان کی نسلوں کی یہودیوں کی حکومت جب قائم ہوگی، پوری دنیا پہ یہودی راج کریں گے، اس وقت یہ 6 کونوں والا ستارہ نکلے گا. تو جب اسرائیل بنایا گیا تو انہوں نے اس وقت بہت کوشش کی اپنا صدر بنائیں اس کو جو مشہور سائنٹسٹ تھا، نیوٹن نہیں دوسرا ایٹم بم جی آئنسٹائن کو بنانا چاہتے. آئنسٹائن نے انکار کر دیا تھا.
اور یہودیوں کے وہاں کے جو ربائی تھے، یہودیوں میں اب بھی خانقاہیں ہیں، اب بھی ان کے معابد ہیں۔ اسرائیل میں بڑے بڑے یہودی اللہ کو یاد کرنے والے، چاہے وہ اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں، گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں میں بیعت کا سلسلے جاری، یہودیوں میں سند جاری ہے، یہودی اللہ کو اپنے طریقے کے مطابق بہت یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر اس وقت کہا تھا کہ اسرائیل کا جھنڈا وہ بنایا جائے جس میں 6 کونوں والا ستارہ ہو، کیونکہ اب جب ہم دنیا پوری پہ راج کریں گے تو ہزاروں سال بعد اب ہمیں یہ جگہ مل گئی ہے جو پاک جگہ ہے، اور اب ہم پوری دنیا میں اس پہ راج کریں گے تو 6 کونوں والا ستارہ اب دوبارہ طلوع ہوگا۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ دجال جب آئے گا، جس کو وہ اپنا مسیحا مانتے ہیں اور ہم دجال کہتے ہیں، 2 مسیح آئیں گے نا، ہمارے نزدیک ایک مسیح آئیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہودی کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں وہ آئے گا اور وہ صحیح نسب کا آدمی نہیں تھا، معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک آئے گا جو ہمارا مسیحا ہوگا، ایک دجال اور عیسیٰ علیہ السلام، ہم دونوں متفق ہیں، یہودی بھی مسلمان بھی، کہ آئیں گے 2۔ وہ جسے دجال کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ہم جسے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ دجال کہتے ہیں۔ تو ان کے ہاں ہے کہ 6 کونوں والا ستارہ اس وقت طلوع ہوگا اور اسرائیل پوری طرح دنیا میں چھا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کونوں والا ستارہ تو نہیں فرمایا، لیکن یہ فرمایا ہے کہ یہودی عروج پکڑیں گے، آذربائیجان کو غلبہ حاصل ہوگا، پھر اس کے بعد مصر کو غلبہ حاصل ہوگا، نہ آذربائیجان جو ہے جیتے گا، اور پھر تم اس کے بعد دیکھو گے تباہیاں آنی شروع ہوں گی، پھر مصر ہے جس کی تباہی آئے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہودی اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ اس کے بعد کوفہ عراق کا جو شہر ہے، یہودی یہاں بھی قبضہ کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد ترکوں کی باری آئے گی۔ ترکوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کا ایک گروہ نکلے گا جو کوئی تمیز نہیں رکھے گا، کوئی حیا نہیں ہوگی، اور خیموں میں اور بستیوں میں گھس کے عورتوں کو اپنا نشانہ بنائیں گے، وہ جو چنگیز کے زمانے میں ہوا تھا، کیونکہ عربوں سے اللہ نے قیادت چھین لی تھی پہلے ہی۔ عالمی قیادت جو ہے یا وہ عربوں کو ملی ہے یا ترکوں کو ملی ہے یا پھر برطانیہ کو ملی ہے یا اب امریکہ کے پاس ہے۔ اب اس کے بعد چائنا آئے گا، تو یہ بھی حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قوم آئے گی اسی علاقے سے، آذربائیجان، سمرقند، ان علاقوں سے، فرمایا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے چپٹے چہرے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ناک والے، اور فرمایا جب لڑائی چھڑے گی تو ان کا پہلا گروہ یہاں سے نکلے گا، اور یہ فرمایا ان کا کوئی دین نہیں ہوگا، تو فرمایا تھا کہ پہلا گروہ یہاں سے نکلے گا اور وہ سب سمیٹتے ہوئے بصرہ جا کے رکیں گے، پہلا پڑاؤ بصرہ میں ہوگا، اور دوسری مرتبہ ترکوں کا فرمایا تھا ان کی ہلاکت ہوگی، ترکوں کی یہ برباد ہوں گے جب قسطنطنیہ پر، اس کے دروازوں پر عیسائی اور یہ لڑ رہے ہوں گے، تو خبر اڑے گی کہ حضرت مہدی آ گئے، اور بھاگیں گے لوگ حضرت مہدی کے لیے، اور وہ خبر صرف افواہ ہوگی، جھوٹ ہوگا، تو 12 آدمیوں کو، 12 جوانوں کو ترک بھیجیں گے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان لوگوں 12 آدمیوں کو بھی جانتا ہوں، ان جوانوں کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، اور مجھے خدا کی قسم ہے میں ان گھوڑوں کا رنگ بھی جانتا ہوں جن پہ وہ جائیں گے تحقیق کے لیے۔ یہ ہے، تو اب وہ دوسرا ستارہ کب نکلے گا 6 کونوں والا ان کے نزدیک، اور ہمارے نزدیک یہ سب لپیٹ دیا جائے گا۔ اسی لیے یہ جو محمد بن سلمان وغیرہ کا رجحان ہے نا اسرائیل کو، کل وزیر اعظم نے ہی کہا کہ سعودیہ کے مجھ پہ دباؤ ہے کہ میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں، ہم تو اتنا جانتے نہیں ان چیزوں کو، انہوں نے ہی فرمایا ہے۔ تو اب اگر یہ ہوگا تو اسرائیلی بیت المقدس سے نکلیں گے اور جائیں گے مدینہ منورہ، خیبر تک، کیونکہ خیبر میں ان کے قلعے اور سب چیزیں ابھی تک محفوظ ہیں، مسلمانوں ان کو نہیں چھیڑا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلی مرتبہ سے نکالے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور دوسری مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا عربوں کے جتنے علاقے ہیں نا ان میں 2 دین جمع نہ کرنا، یعنی یہودی بھی رہیں اور تم بھی رہو، عیسائی بھی رہیں اور تم بھی رہو، یہ نہ کرنا۔ تو اب چونکہ وہ کہتے ہیں خود سے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، تو اگر وہ تسلیم کریں گے
تو پھر حدیث میں جو آیا وہ پورا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ لوگوں کو سمجھایا، فرمایا جس دن بیت المقدس آباد ہوگا نا، یہ یروشلم کو اس امریکہ نے جو کچھ کیا ہے، اپنا وہ اپنا سفارت خانہ وہاں منتقل کر دیا ہے، جی جو بھی کچھ وہ کریں، آپ نے جس دن وہاں آبادی شروع ہوگی مدینہ کی تباہی آ جائے گی۔ 3 مرتبہ فرمایا تھا کہ ان کی آبادی میرے شہر کی بربادی ہے، ان کی آبادی میرے شہر کی تباہی۔ بڑی عبرتناک سی بات ہے، المناک سی بات ہے۔ جو کرتوت ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے نا، ہم کر کیا رہے ہیں؟ اس لیے یہ عربوں سے قیادت بغداد میں ہی چھین لی تھی اللہ نے۔ بغداد کے بعد عرب کبھی انٹرنیشنل لیول پہ نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد قیادت اللہ نے دی تھی اجمیوں کو، اور وہ قیادت تھی جو ان ترکوں کو ملی تھی۔ سر جو آ گیا، تیمور کی اولاد آ گئی۔ تیمور صفوی تھے جو ایران میں آ گئے تھے، اور تیمور ترکمانی تھے جو ترکی اور پوری خلافت اسلامیہ سنبھالی تھی، اور تیمور کی اولاد مغل تھے جنہوں نے ہندوستان سنبھال لیا تھا۔ تو تیمور کی اولاد، ان کے بعد جب ان کے ٹکڑے ہوتے رہے اور آذربائیجان والے کہتے رہے خلافت ان سے کہ نہ توڑو، وہ توڑتے رہے نا، اب بھگت رہے ہیں۔ اور ترکوں کی خلافت کے خلاف بغاوت جنہوں نے کر کے ترکوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا کے حرمین شریفین چھین دیے، یہ آل سعود تھی۔ اسی لیے آل سعود کی مذمت میں بڑے بڑے شعر اس زمانے میں کہے گئے کہ آل سعود نے خلافت کو برباد کیا۔ آل سعود ان وہابیوں نے خلافت کو برباد کیا، ترکوں کا بیڑا غرق کیا، اور وہاں سے جو قیادت اٹھی ہے، محمد بن سلمان نے خود کہا کہ میرے جو آبا و اجداد تھے انہیں برطانیہ پیسہ دیتا تھا، برطانیہ کا پیسہ جو پہنچتا تھا تو ترکوں کو تباہ کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ قیادت برطانیہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ برطانیہ کے بعد قیادت امریکہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ساری چیزوں کے پیچھے 2 ہی چیزیں، ایک مدینہ یونیورسٹی، وہ یہ کام کر رہے ہیں وہابیزم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اور ایک ان کے پیچھے اس سے بھی بڑھ کے جو طاقت ہے وہ اصل میں یہودی ہیں، کہ وہ پوری دنیا کے متعلق یہ طے کر چکے ہیں، اور ان کی کتابوں میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم شہزادے ہیں، اس دنیا میں ہم کام کے لیے نہیں آئے، دیگر اقوام دنیا کی ہماری خدمت کریں گی، ہمارے لیے پیسے مہیا کریں گی، ہمارے مزدوروں کی طرح یہ کام کریں گی، اور ان کی محنت سے پیسہ ہم کمائیں گے۔ یہ ہے خلاصہ۔